ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ میں عظمت صدیق اکبر بھی بیان کروں اور کچھ روشنی میں عظمت معاویہ پر بھی ڈالوں. سوچ رہا ہوں کہ ان دونوں مضمونوں کو بیان کروں
ان میں جوڑ کیسے لگاؤں؟ تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ دونوں الگ الگ مضمون ہیں، بلکہ بیان میں یہ دونوں مضمون اکٹھے نظر آئیں۔ بڑی سوچ کے بعد دونوں مضمونوں کے درمیان ایک جوڑ نظر آیا۔ وہیں سے اپنی بات کو شروع کر لیتا ہوں۔ جوڑ یہ ہے توجہ ہے آپ کہ ان دونوں میں ایک ہستی وہ ہے جسے میرے نبی نے خود اپنے مصلے پہ کھڑا کیا۔ اور دوسری ہستی وہ ہے جسے میرے نبی کے نواسے حضرت حسن نے خلافت پہ کھڑا کیا۔ ایک کے حوالے مصلی میرے نبی نے کیا، اور دوسرے کے حوالے خلافت میرے نبی کے نواسے حضرت حسن نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا۔ اگرچہ آپ کی طبیعت خراب تھی لیکن آپ نے ظہر کی نماز خود پڑھائی تھی۔ اس حالت میں کہ آپ نے ایک پٹی سر پہ باندھی ہوئی ہے اور جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے وہ اتنی گرم ہو چکی ہے کہ اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے منبر پہ آ کے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ کو صحابہ سے کلام کرنا، گفتگو کرنا، خطبہ دینا اس کا موقع نہیں ملا۔ یہ جتنی بات میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی سیرت یا تاریخ کی کتاب سے نہیں، حدیث کی کتاب، اور حدیث بھی بخاری۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔
اختار الآخرہ، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ سب صحابہ خاموش ہیں، ان میں حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا یہ کون بندہ ہے، کس کو اختیار دیا گیا، کس نے آخرت کو پسند کیا۔ بس میرے نبی نے یہ جملے کہے تو مجمع میں سے ابو بکر کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ صحابہ کرام نے تعجب سے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا کہ یہ رونے کا کون سا مقام ہے، نبی پاک ایک بندے کی بات کر رہے ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا بلکہ وہ آخرت کو پسند کر لیا اس نے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے صحابہ کو بتایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلے، رازدار نبوت تو میں ہوں۔ اس بندے سے مراد خود نبی پاک کی ذات ہے، اور لگتا ہے کہ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے اور میں اس غم میں رو رہا ہوں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اصل بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر روئے نا اور آواز بلند ہوئی سسکیوں کی، تو یہ آواز جب نبی پاک کے کان مبارک پہ پڑی تو میرے نبی نے خطبے کا موضوع بدل دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے اور امت سے آخری کلام ہے میرے نبی کا۔ تو نبی پاک خطبے کا موضوع بدل کے کہتے ہیں، جس کسی نے مجھ پر زندگی میں کوئی احسان کیا تھا، میں نے اس دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے۔ صرف ابو بکر ہے کہ میں نے پورا زور لگایا، اس کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن اس کا رب خود اتارے گا۔ موضوع جو بدلہ تو کس کی عظمتوں کا ذکر شروع ہو گیا؟ زبان کس کی ہے؟ ایک منٹ کے لیے یارو تصور تو کرو، ایک منٹ کے لیے تصوراتی دنیا میں جائیے، تصور کیجئے ایک باپ ہو، اس کو آخری موقع ملے اولاد سے بات کرنے کا تو کون سی باتیں کرے گا جو سب سے زیادہ اہم ہوں گی؟ جس کی اولاد کو ضرورت ہوگی، میں نے اس دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے۔ صرف ابو بکر ہے کہ میں نے پورا زور لگایا، اس کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن اس کا رب خود اتارے گا۔ موضوع جو بدلا تو کس کی عظمتوں کا ذکر شروع ہو گیا؟ زبان کس کی ہے؟ ایک منٹ کے لیے یارو تصور تو کرو، ایک منٹ کے لیے تصوراتی دنیا میں جائیے، تصور کیجئے ایک باپ ہو، اس کو آخری موقع ملے اولاد سے بات کرنے کا تو کون سی باتیں کرے گا جو سب سے زیادہ اہم ہوں گی؟ جس کی اولاد کو ضرورت ہوگی۔ آپ نے زندگی کے آخری خطبے میں فرمایا، جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا، میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیے۔ حضرت عثمان نے مجھ پہ احسان کیے تو میں نے بھی جگر کے 2 ٹکڑے کاٹ کے حوالے کیے۔ حضرت علی نے کوئی احسان کیا
تو میں نے بھی اپنے گوشت کا ٹکڑا اتار کے ان کے حوالے کیا ہے، صرف ابو بکر ہے۔ میں نے پورا زور لگایا کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتار دوں، مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے گا۔ اگلے جملے ذرا سنیے، میرے نبی بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، خطبہ ہے زندگی کا، زور سے بولی، مسجد نبوی کے گردا گرد صحابہ کے گھر ہیں، سامنے بھی، سائڈ پہ بھی، دائیں جانب بھی۔ مین دروازے سڑکوں پہ کھلتے ہیں، گلیوں میں چھوٹی سی کھڑکی ہر صحابی نے رکھی ہوئی ہے مسجد کی طرف، تاکہ نماز میں آنے کے لیے آسانی رہے۔ یہ کھڑکیاں کھل رہی ہیں کس میں؟ مسجد میں۔ نبی پاک نے فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کوئی کھڑکی نہیں کھلی رہے گی الا خوخۃ ابی بکر، اگر کسی کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی تو وہ ابو بکر کا گھر ہے۔ کس کے فضائل شروع ہو گئے ہیں؟ زبان کس کی ہے؟ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، عمرے پہ لے جائے، کبھی آپ مدینے جائیں تو روضہ رسول پہ جب آپ سلام پڑھیں یوں منہ کر کے اس سے پلٹیے اس طرف اور سیدھا چلتے ہوئے آئیے، سامنے آپ کو ملے گا باب ابی بکر۔ اب آپ جائیں تو اس کو ذرا دیکھیں، میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، بالکل روضہ رسول کے دوسری جانب چلتے چلتے آئیں، باب ابی بکر، اور اس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا ملے گا ہذہ خوخۃ ابی بکر۔ یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کرتی تھی۔ یہ جمعرات کا دن ہے، نہیں بچے ٹھڈا کرنا چاہتا، جمعرات کا دن ہے، کون سی نماز ہے؟ شاباش، کون سی؟ آپ نے خود پڑھائی، اس دن عصر بھی آپ نے خود پڑھائی، اس دن مغرب بھی آپ نے خود پڑھائی۔ صحابہ اس کو نقل کرتے ہیں اور یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ مغرب میں آپ نے سورتیں کون سی پڑھی۔ عشاء کی نماز کا ٹائم، عشاء سمجھ، ساڑھے والے پاس آتے ہیں خفتے، سوتا، عشاء، نبی پاک نہیں آئے۔ جب کچھ دیر ہوئی تو حضرت ابو بکر کھڑکی کے قریب گئے، مجھے ساری باتیں آج آپ کو سمجھانی پڑیں گی۔ سبحان اللہ۔ محراب ہے نا، محراب کے بالکل پہلی صف میں آئیں، اس طرف نبی پاک کا وہ حجرہ ہے جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں، اس میں ایک کھڑکی ہے جس سے نبی پاک مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس پہ پردہ لٹکا رہتا ہے، پردہ۔ حضرت بلال اس پردے کے قریب گئے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر، لوگ تیری دید کے مشتاق ہیں۔ صحابہ جمع ہیں، امام کوئی نہیں، مصلی سے آئے، تشریف لائیے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ وضو کروا رہے ہیں، نبی پاک پہ غشی طاری، افاقہ ہوا تو نبی پاک نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤں۔ پانی لایا گیا، وضو شروع فرمایا، پھر غشی طاری۔
افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤں۔ پانی لایا گیا، وضو شروع فرمایا، پھر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو افاقہ ہوا تو پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب نبی پاک کو یقین ہوا کہ مجھ میں اب طاقت نہیں، سکت نہیں، ہمت نہیں، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھانے کے صحت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے کہو میرا انتظار نہ کریں، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ جب تک تھوڑا سا منفی رویہ نہ رکھے نا تو سمجھ کھل کے نہیں ہے۔ تھوڑا سا منفی رویہ رکھوں گا تو بڑی کھلے گی بات، لیکن آپ بھی ذرا ہوشیار ہو کے مجھے جواب دیں۔ جس ٹائم میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ بولو، سفر پہ تھے؟ حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ نبی پاک کے چچا عباس کہاں تھے؟ زور سے بولو۔ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کہاں تھے؟ حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ، عبید اللہ، فضل، حضرت حسن، زور سے بولو۔ میں تو زیادہ تھکا ہوں، 12:30 بجے میرا خیال ہے کہ میں تقریر بند بھی کر دیں گا، تو جو تسی نہ بولے تو میں پھر ہونے ہی نس جاؤں گا۔ میں بڑا ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضرت علی مدینے میں نبی پاک کے چچا، مدینے میں نبی پاک کے نواسے، مدینے میں چاچے دے پتر، مدینے میں میرے نبی نے فرمایا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو۔ آئے دنیا کا کوئی آدمی اس کو جھٹلائے کہ نبی پاک نے حضرت علی کو کہا تھا، حضرت عمر زبردستی کر لی۔ کہتے جو خلافت زبردستی کھو لئی، باغ فتح زبردستی کھو لیا، خلافت زبردستی کھو لئی، یہ ساریاں شیاں اتھے زبردستی کھو لیاں نے نا، کل قیامت والے دیہڑے انہاں جنت چی زبردستی وڑ جانا ہی۔ حضرت علی کو کہا ہو حضرت عمر آڑے آ گئے ہو، ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں، فریقین کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ نبی پاک نے کس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا؟ یہ عشاء کی نماز تھی، دن کون سا تھا؟ شاباش، ایک نماز، جمعے کی 5، کتنی ہو گئی؟ ہفتے کی 5، اتوار کی 5، سوموار کی صبح، آگے 10-11 بجے نبی پاک کا انتقال ہو گیا۔ سوموار کو 10-11 بجے کے قریب زور سے پہلے نبی پاک کا انتقال ہو گیا۔ 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں، میرے نبی کے مصلی پر مسجد نبوی میں کس نے پڑھائی تھیں؟ ایک روایت آپ کو سناؤں، خدا کی قسم میں بھی حیران ہو جاتا ہوں اس کو پڑھ کر، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر نہیں آئے، کوئی کام چلے گئے ہوں گے، نماز ذرا لیٹ ہونے لگی، حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا آپ مصلی پہ آ جائیں، نماز تو پڑھنی ہے۔
صدیق اکبر تو موجود نہیں ہے. حضرت عمر مصلی پہ آئے, تکبیر ہوئی, حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. یوں محراب میں ہوا اللہ اکبر, حجرے میں آواز پہنچی. میرے نبی نے محسوس کیا بھئی آواز میرے یار دیتے نہیں, آواز میرے یار دیتے نہیں. نبی پاک نے حجرے سے فرمایا لا لا یا واللہ والمومنون الا ابا بکر. آسمانوں پہ اللہ انکار کرتا ہے, فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں. کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ صرف ابو بکر کی امامت. عمر کو کہو نماز توڑ دے, اور ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز. ایک دن نماز ہو رہی, ابو بکر مصلی پہ ہیں, پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں. نبی پاک حجرے میں, میرے نبی کی طبیعت سنبھل گئی. فرمایا نماز ہو گئی ہے کہ ہو رہی ہے؟ فرمایا وضو کرواؤ, آج میں بھی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں. وضو کروایا گیا. 2 آدمیوں کے سہارے نبی پاک اس کھڑکی سے پہلی صف میں داخل ہوئے. کیسا منظر ہو. مصلی پہ کون ہے؟ پیچھے صفیں کس کی ہیں؟ اور نبی پاک آ گئے. کمزوری ہے, نکات ہے, ضعف ہے, بیماری کی شدت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قدم مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں, قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے, گھستے ہوئے آ رہے ہیں. ابو بکر کو مصلی پہ احساس ہوا کہ نبی آ گئے, اور ادھر کے جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ اشاروں کنایوں میں بتایا کہ ابو بکر نبی آ گئے. ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگا. سچا عاشق جو تھا, سچا عاشق جو تھا کہ نبی آ گیا, تو اب نبی موجود ہوں تو ابو بکر مصلی پہ ہو. نا 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 نا, میری ہمت, ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت. خود ابو بکر نے کہا تھا ابو قحافہ دے پتر دی جرت کہ آپ کی موجودگی میں مصلی پہ آئے. یہ تو پاکستان کا عاشق ہے جو کہتا ہے دم بدم پڑھو درود, کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود لیکن میں مصلی نہیں چھڑنا. نبی موجود ہیں پر نماز میں پڑھانی. یہ تو یہ ہے نا جو میرے نبی کو حاضر ناظر مان کے, موجود مان کے مصلی پہ خود کھڑا ہوتا ہے. اور ابو بکر عاشق صادق ہے. نبی پاک آئے, یہ پیچھے ہٹے, اور نبی پاک بھی مصلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. نبی پاک بھی مصلی کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب ہے بات سننے کی, لیکن یہ تب سناؤں گا جب آپ سارے پوری طرح جاگ کے سنیں. اور اگر صدیق کے عاشقوں کو مزہ نہ آئے نا تو جو مرضی سزا دے, اگر لطف نہ آئے. لیکن آپ نے میری بات سننی غور سے. نبی پاک نے دیکھا کہ ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے تو نبی پاک نے وہیں سے کہا مکانک یا ابا بکر. حالت صرف عربی ہے, میں حال ترجمہ کرنا, مزہ اس ترجمے میں میں نے ڈالنا ہے. مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر. کتنی مرتبہ کہا؟ زور سے بولو. مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر. ابو بکر کھلوتا رہے. مکانہ کا کیا میں نے کیا؟ میں نے مکانہ کا یا ابا بکر. ابو
ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے۔ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ مقام میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں، میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں۔ یہ پنجاب دے شیر وکھرے ہوندے، بندہ ہی ران دیو یار، بندہ چنگا کہ شیر چنگا، انسان چنگا کہ شیر چنگا؟ تشبیہ ہے، پتہ نہیں کیوں جی تشبیہ ہے۔ اللہ عبد بنا دے، عبد، بندہ بندہ۔ میں قلعہ دیدار سنگھ گیا، میرے استاد ہوتے ہیں وہاں، میں بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ وہ اٹھا کے لائے، ان کا وہ نواسا تھا، کوئی 3 سال عمر ہوگی۔ وہ گھر میں باتیں ہوتی ہوں گی نا، بندیالوی ساڑی جماعت دا شیر ہے، تو بچے ہوتے ہیں، انہوں نے کسی گھر دسیا بھی وہ بندیالوی صاحب جی دا ذکر ہوندہ، وہ بیٹھے نہیں، اس نے کہا من وکھاؤ۔ وہ جب آیا نا دروازے پہ تو جو بندہ اس کو اٹھا کے لایا تھا نا، اس نے آدھا اے او شیر تے نہیں، اے او شیر تے نہیں، وہ جو ہم نے تصویروں میں دیکھا ہوا ہے۔ مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ جو عربی جاننے والے ہیں مجھے معاف کریں اگر میں معنی صحیح کر رہا ہوں نا، تو وہ کہیں کہ میں نے اچھا معنی کیا ہے۔ میں معنی کیا کر رہا ہوں؟ میری جا سے کھلوتا رہے، نہیں کہا مکانی، میری جا نہیں، فرمایا مکان نہ کا، اپنی جا سے کھلوتا رہے، ہونے جا تیری ہے۔ میرے نبی نے یہ جملے بولے، مکان نہ کا، اپنی جا سے کھلوتا رہے۔ ابو بکر کھڑے نہیں ہوئے، سچا عاشق ہے، پیچھے ہٹا۔ میرے نبی آگے آئے اور میرے نبی نے نماز میں قرات کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا۔ فاتحہ نبی پاک کو نہیں پڑھی، پتہ نہیں انہوں دی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اے نماز بھی آخری ہے جڑی مسجد وچ پڑھائی، قرات کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا۔ نبی پاک کی آواز میں کمزوری تھی، ابو بکر اس نماز میں مکبر بنے تھے، یعنی نبی پاک کہتے اللہ اکبر تو ابو بکر اس آواز کو پیچھے تک پہنچایا۔ ابو بکر و معاویہ میں ایک وہ ہے جسے مصلی پہ میرے نبی نے کھڑا کیا تھا، مصلی پہ میرے نبی نے کھڑا کیا تھا۔ بٹو صاحب بیان کر رہے تھے معراج کا واقعہ، میرا خیال ہے وہ یہی بیان کر رہے ہوں گے کہ ایک وہ سفر ہے، ایک ہجرت والا سفر ہے، اس میں ایک یار ملا، اس میں ایک یار ملا، وہ یار بنا تو چل کے اس کے دروازے پہ آیا، یہ یار بنا تو نبوت چل کے اس کے دروازے پہ گئی۔ فرق ہے نا، فرق ہے نا، فرق ہے۔ اس سے کہا کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا براق حاضر ہے۔ اس سے کہا کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے کاندھوں پہ اٹھا لیا، کہتا ہے یہ ابو بکر دے کندھیاں تے نبی پاک چڑھ گئے تھے، کوئی بڑی گل ہے؟ تس آپ تے گھوڑے تے بھی چڑھے، اونٹ پہ بھی چڑھے، خچر پہ بھی سوار ہوئے، گدھے پہ بھی سوار ہوئے، ابو بکر کے کاندھے پہ سوار ہو گئے تو کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا نادان، جس گھوڑے پہ میرا نبی سوار ہوا وہ گھوڑا تمام گھوڑوں کا سردار ہو گیا،
اور جس اونٹ پہ میرا نبی سوار ہوا وہ اونٹ تمام اونٹوں کا سردار ہو گیا، اور جس خچر پہ میرا نبی سوار ہوا وہ خچر تمام خچروں کا سردار ہو گیا، اور جس گدھے پہ میرا نبی سوار ہوا وہ گدھا تمام گدھوں کا سردار ہو گیا، اور جس ابو بکر کے کاندھوں پہ میرا نبی سوار ہوا وہ ابو بکر ساری امتوں کا سردار ہو گیا، سردار ہو گیا۔ کس پہ جانا ہے کہ براق حاضر ہے، کس پہ جانا ہے کہ کاندھے حاضر ہیں۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا اچھی بات کہہ گیا، سبحان اللہ کہہ دینا۔ یہ گیا بولتا گیا، باتیں کرتا گیا، یہ بیت المقدس ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، یہ دوسرا، یہ گیا آسمانوں کی طرف تو بولتا گیا، اور جب یہ گیا تو یہ بھی بولتا گیا۔ اس کے بولوں کو رب نے قرآن نہیں بنایا، اس کے بولوں کو رب نے قرآن بنا کے اتارا۔ اب ایک آخری بات اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں، پنجابی جانتے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں توڑ پہنچانا، توڑ دا کہ میں نا آخر، آخر تے دعا پنجابی توڑ دا میں نا توڑ دے، دونوں معنی، توڑ انجام آخر، توڑ توڑنا، یہ ذرا ذہن میں رکھ کے میری بات کو سننا ہے۔ او گیا تے توڑ گیا، او گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا تو اس طرح توڑ گیا کہ دونوں کو آپس میں آج تک کوئی توڑ نہ سکا، یہ اس طرح توڑ پہنچا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جس کو میرے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا، اور دوسرا وہ ہے جس کو خلافت کی مسند پر میرے نبی کے نواسے حضرت حسن نے کھڑا کیا۔ حضرت علی کی شہادت ہو گئی، حضرت علی کی مرضی سے حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت علی، حضرت حسن اپنے بابا کو بھی مشورہ دیا کرتے تھے کہ ابو جی اے جڑے لوگ ساڈے آسے پاسے نے اے ٹھیک نہیں، اے سن لڑانا چاہتے نے تے مسلمانوں دی طاقت کمزور کرنا چاہتے نے تے انہاں تے نظر رکھو۔ اب اقتدار آ گیا حضرت حسن کے پاس، اختیار آیا ان کے پاس، تو حضرت حسن نے چاہا کہ میں معاویہ سے صلح کر کے مسلمانوں کو ایک خلافت پہ جمع کر دوں۔ کیوں جی؟ آئی ہوئی حکومت چھوڑنی سوکھی ہے؟ اتھے تے اللہ دی قسم ہے زکوٰۃ کمیٹی دا بندہ ممبر بڑھ جائے تو وہ نہیں چھڑدا، کونسلر کوئی استعفیٰ دے دے توبہ، اس آگے پتہ نہیں دوئی میری بڑھنا کہ نہیں بڑھنا۔ خلافت، حکومت، اقتدار، واہ واہ حضرت علی کے صابر بیٹے، تیرے تدبر پر، تیری سیاست پر، تیری سیادت پر، تیری مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی پر، دل جوئی پر حسن کروڑوں سلام، کروڑوں سلام، کروڑوں سلام۔ میں معاویہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کس نقطے پر؟ کیسے؟ کہ میں اپنے حصے کی خلافت بھی معاویہ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھی موت ان منافقوں کے لیے کہ مسلمان ہو جائیں اکٹھے، مسلمان ہو جائیں متفق، اے تے یہودیاں دا رگڑا کر چھڑن گے، ان کے لیے موت تھی یہ۔ انہوں نے حضرت علی کی ران میں، حضرت حسن کی ران میں خنجر مارا، نیچے سے مسلح کھینچا اور کہا
یا مذل المومنین، ہم مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یہ تانے مارے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا۔ حضرت معاویہ تو پہلے ہی صلح کے لیے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے سفید کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا، جیڑیاں شرطاں دل وچ آندیاں نہیں لکھ لے، تیری ہر شرط منظور۔ حضرت حسن نے پھر کیا شرط لکھی؟ حضرت حسن نے لکھا جتنے میرے ساتھی ہیں نا ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے، یہ بے وفا ہیں لیکن علی کا بیٹا بے وفا نہیں، میرے ساتھیوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ اگلی شرط سنو، اگلی شرط سن سکتے ہو تو سنو۔ حضرت حسن نے شرط لکھی حکومت اس طرح کرو گے جس طرح قرآن و سنت کہتے ہیں، نہیں حضرت حسن کہتے ہیں حکومت اس طرح کرو گے جس طرح صدیق و عمر نے کر کے دکھائی ہے۔ مجھے اتنا وظیفہ ملے گا، اپنے بعد ولی عہدی کے لیے مشورے سے نام تجویز ہوگا۔ یہ ساری شرائط طے ہو گئی، حضرت معاویہ دستخط کر چکے تھے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں دمشق سے کوفے آؤں، حضرت حسن کوفے میں ہیں اور امیر معاویہ کہاں ہے؟ دمشق میں۔ میں آؤں کوفے تاکہ سر عام بیعت ہو جائے اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے، میں آؤں کوفے۔ حضرت علی کے وفادار بیٹے نے کہا تم کیوں آؤ، میں کوفے آ کے تیرے گھر آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ اب حضرت حسن پہنچے کہاں؟ ساتھ کون ہیں؟ چھوٹے بھائی حضرت حسین، ان کی فوج کے کمانڈر ان چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ قیس بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ ان کے والد بھی کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ کمانڈر ہیں حضرت حسن کی فوج کے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، فریق مخالف کی کتاب ہے رجال کشی، 3 صدی کا عالم ہے، اس کا صفحہ ہے 101۔ حوالہ غلط ہو، جو مرضی چاہو سزا دے لو، اگر حوالہ نہ دکھا سکوں تو۔ رجال کشی صفحہ 101، علامہ کشی لکھتے ہیں کہ یہ جب کوفے پہنچے، دمشق پہنچے تو دمشق کی جامع مسجد میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ممبر رکھا گیا، حضرت حسن نے معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ۔ اب ممبر پہ کون ہے؟ خطیب کھڑا ہوا، قم یا حسن، اٹھئے اے حضرت حسن، فبایع، ساری خلقت کے سامنے بیعت کیجئے، فقاما فبایا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت۔ یہ تو تاریخی بات، دنیا کا کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی آدمی چاہے اس کا جس مسلک سے بھی تعلق۔ بیعت ہو گئی۔ قم یا حسین، حسین اٹھئے، فبایع، بیعت کیجئے، فقام فبایا، حضرت حسین اٹھے اور انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ثم قال، پھر خطیب نے کہا یا قیس قم، تم سپہ سالار ہو، اٹھو بیعت کرو۔ اے فوجی آدمی ہیں،
یہ جرنیل ہے تے فوجی ایڈی جلدی نہیں مندے. کل تک میں ان سے لڑتا رہا، فوج کا میں کمانڈر تھا، آج میں سر عام بیعت کروں. بات ہے سننے کی. علامہ کشی کہتا ہے فَالْتَفَتَ قَيْسُ إِلَى الْحُسَيْنِ، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بات کی کہ من رہن دو، تسی کر لئیے، اے بڑی ہے، من رہن دو. فَالْتَفَتَ قَيْسُ إِلَى الْحُسَيْنِ، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا اور حضرت حسین نے جواب میں کہا قم یا قیس، قیس اٹھو اور معاویہ کی بیعت کرو فَإِنَّهُ إِمَامِي. آگے رجال کشی کہتا ہے یعنی الحسن، اتھے ڈنڈی ماری تھوڑی گئی، یعنی الحسن، یعنی حضرت حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ قیس اٹھو بیعت کرو، حسن میرا امام ہے، میرا بھرا بھی ہے تے امام بھی ہے، یہ لے میرے بھرا نے بیعت کر لئیے تے تو بھی بیعت. ایک کو مسلح پہ کھڑا کیا میرے نبی نے اور دوسرے کے حوالے خلافت کی مسند کی کس نے؟ میرے نبی کے نواسے حضرت حسن نے. اور کولو تارڑ کے لوگوں اور ارد گرد سے آنے والے لوگوں، ضمیر سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. یہ ضمیر جو ہے نا، خدا دی قسم ہے اس تو سچے فتوے دے بھی کو نہیں سکتا. کدی کدی اس کو فتوے پوچھے کرو، جو کام کرتے ہو نا اس سے پوچھا کرو میں صحیح کیتا یا ایک کدی بھی ڈنڈی نہیں ماردا. تے مفتی جڑے نے توبہ ہون تے جناب وٹا پٹو تے تھلو مفتی نکل دی. اے کون ہے کہ بھی مفتی ہے تے بھی مفتی ہے تے بھی مفتی ہے تے بھی مفتی ہے. اے مفتی ہیں مفت جو سارے مفتیاں لال نہ چھڑیا اس معاشرے پورے نے. کبھی زندگی میں ہم سنا کرتے تھے کراچی میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی محمد شفیع. فیصل آباد میں ہے مفتی زین العابدین. او کوئی ڈبیاں نے چک مفتی ہونو پینڈے جنگل مفتی ہونو. میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگا مولانا میں اپنی بیوی نو لفظ آکھے نے اطلاق ہو گئی ہے. میں کیا ہو گئی؟ یہ لفظ کہیں تو ہو گئی. اس آکھا جی میں فلانے مفتی کول گیا، اس آکھا کوئی نہیں ہوئی. میں آکھا سچی سچی گل کریں جیڑے لفظ میں دسے نہیں، میں این آکھیا ایو لفظ اس نو بھی دسے نہیں. آکھا لگا جی دسے تا ایو آئے. پھر میں منت کی تھی جی کوئی راہ کڈو، واتو من الگ لے گئے تے انہا من لفظ سکھائے بھئی این آکھ. میں آکھیا پیسے کتنے لینے؟ آکھے انہا آکھیا ہی دسیں کسی نے نہیں. میں آکھیا مولوی لے ہونے 300 روپے 400 روپے 500 روپے. کدوں تک مفتی کھائے گا؟ اے بندہ ساری زندگی حرام کرے، اولاد حرام کی پیدا ہوگی، ساری زندگی زنا کرے. اس ضمیر سے پوچھا کرو، یہ بڑے سچے فتوے دیتا ہے تے بڑے سدھے فیصلے کرتا جے. اور کولو تارڑ کے لوگوں اس کو ترازو اور مفتی بنا کے مجھے جواب دو، وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا. اس دل سے ذرا پوچھ کے دیکھو، وہ مقتدا کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حضرت حسن ہوگا. وہ خلیفہ کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت حسنین کریمین نے کی ہوگی.
پھر ساری زندگی دونوں بھائی اس بیعت پر قائم رہے یا نہ رہے؟ بولو کیا کہتی ہے تاریخ؟ تاریخ کی کوئی سی کتاب اٹھا لو، جو مرضی ہے کسی فرقے کی لکھی ہوئی، ہر کتاب یہ کہے گی کہ یہ دونوں بھائی دم واپسی تک اس بیعت پر قائم ہو۔ اور حضرت امیر معاویہ نے 19 سال خلافت کی۔ کتنے سال؟ حضرت ابوبکر نے کتنے سال؟ 2.5 سال۔ حضرت عمر نے 10 سال، حضرت عثمان نے 12 سال، حضرت علی نے 4.5 سال، حضرت حسن نے 6 مہینے، معاویہ نے۔ یار کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بے نبی پاک دی صحبت دا زمانہ تھوڑا تے خلافت دا زمانہ بڑا زیادہ ہے۔ 19 سال بیٹھا ہے دمشق میں۔ ترقی کا یہ زمانہ نہیں، یہ دور نہیں، نہ کاریں ہیں، نہ ہیلی کاپٹر ہیں، نہ جہاز ہیں، نہ وائرلیس ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ فیکس ہے، نہ موبائل ہے۔ اے مصیبت بھی کوئی نہیں، اتھو دی گل اتھے تے اتھو دی گل باویں بندہ اتھو ٹورے تے ڈاکو اتھو آ کے پہ اتھو نکل پہ ہی تے اگو کھلو جا۔ اب تو موبائلوں پہ یہی کام ہو رہے ہیں، اس بندے کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں گیا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ ترقی کا یہ دور نہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں، سائنس کا زمانہ نہیں۔ بیٹھا ہے دمشق میں، اور صوبے کتنے ہیں؟ 54۔ سبحان اللہ۔ 4 صوبڑیاں وہ بھی نہیں سنبھالن ہوندی، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، دہشت گردی، مار کٹائی، چادر و 4 دیواری کی ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے، بچوں کے قتل، عورتوں کی عصمت دریاں، حملے، خون بہنا، چوری چکاری، ڈاکہ زنی۔ نہ شہر محفوظ، نہ دیہات محفوظ، تے حافظ آباد تے بالکل ہی محفوظ ہوئی۔ اتنے میں آنا تے یہ گل میں ضرور حافظ آباد والوں کہہ دی کہ میں اتنے کار کھوائی سی آپ ہوں حافظ تسی ویدے وچ شامل ہو۔ پہلے یہ تھا بھئی فلاں علاقہ ایسا ہے، فلاں علاقہ ایسا ہے، فلاں علاقہ، اب شہر، بازار، چوک چوراہے، تھانے، ناکے، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ بھی آپ کی جان کو، مال کو خطرہ موجود ہو، نئے نئے طریقے ہیں چھیننے کے۔ وہ میں سنایا کرتا ہوں، لاہور ہمارے ایک عالم ہے، وہ مسجد سے جا رہے تھے گھر، اور بیگم پورہ، لاہور بیگم پورہ گڑھ ہے، گڑھ، کہتے میں یوں جا رہا ہوں، ایک سکوٹر والا نوجوان آیا، میرے سامنے سکوٹر کھڑا کر کے نا، پستول اس کے ہاتھ میں تھا، میرے اگے ڈھڑ تے پستول رکھ کے، ادا مولوی صاحب موبائل کڈو، نکالو موبائل۔ سامنے ایک دکان تھی کریانے کی، وہاں ایک گاہک بھی کھڑا تھا دکان پہ، تو وہ ڈاکو مجھے کہتا ہے موبائل بھی کڈو تے ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو، اس نو پتہ نہ لگے۔ مولوی صاحب آکھیا میری ٹٹی خوشک ہو رہی، پستول تو میرے ڈھڑ تے رکھی کھلوتا، ہس ہس کے گلاں کرو میرے نال۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ او انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیڑے تے نہیں جانا، نہیں یہ گھنٹہ نہیں ہوا، یہ 1.5 گھنٹہ نہیں ہوا، یہ غلطی تو ان کی ہے، ذرا جلدی شروع کرنا چاہیے، یہ ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی۔ 54 صوبے بیٹھا ہے دمشق میں، ترقی اور سائنس کا دور نہیں، اور دمشق سے آرڈر جاری کرتا ہے، اوے صرافو
اور سونے کا کام کرنے والوں رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. مزہ آیا نا حکومت کرنا. رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. جس طرح ہماری حکومت کہتی ہے 2 تالے مار کے آیا کرو. اتو کرنٹ بھی چھوڑ کے آیا کرو. اتوں سیکورٹی والا گارڈ مین اپنا رکھو, ٹیکس ہم دیو. واہ صدقے جاواں. حفاظت اپنی آپ کریے تے ٹیکس تو آندے بھی ہے. اور سنارو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دیا. 19 سال خلافت عدل کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یارو ایک واقعہ ہمارے مقرر اور خطیب بڑا بیان کرتے ہیں, آپ بھی سنتے رہتے ہیں. میں اس واقعے کو بیان نہیں کرتا, صرف اشارہ کرتا ہوں. صحابہ جا رہے ہیں ایک جگہ پہ. صحابہ نے سوچا یہاں فوجی چھاونی بنانی چاہیے. جب قریب کے دیہات والوں کو پتہ چلا کہ یہ یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا کتنے چھاونی بنانے لگے ہوئے ہو, اے جنگل ویکھدے پے ہو, اس دے درندے شیر چیتا تمہیں تو تیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے. یہاں چھاونی کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. تو جو سپہ سالار تھا صحابی وہ جنگل کے کنارے آیا اور کنارے آ کے کہتا ہے او شیرو او چیتو, ہم محمد عربی کے غلام ہیں, یہاں فوجی چھاونی بنانا چاہتے ہیں, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو. کچھ دیر کے بعد دنیا نے دیکھا شیر نے اپنے بچے لادے ہوئے, چیتے نے اپنے بچے لادے ہوئے, ہاتھی نے اپنے بچے لادے ہوئے, جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بزبان حال کہہ رہے ہیں تم اگر محمد عربی کے غلام ہو نا تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. کبھی ہم ایسے بھی تھے, کبھی ہم ایسے بھی تھے کہ جنگل کے درندے ہماری اطاعت کیا کرتے تھے, جنگل کے درندے ہماری بات مانا کرتے تھے. یہ واعظ لوگ, خطیب لوگ, مقرر لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, یہ صحابہ کی کرامت ہے. رب کی تائید اس لشکر کو حاصل ہے, لیکن یہ بات بندیال بھی بتانے لگا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت خلافت تھی امیر معاویہ کی. تو معلوم ہوتا ہے امیر معاویہ کی خلافت کو تائید الہی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا, تکمیل ہوئی ان کی, ان بچوں کے لیے دعا کرو. جس طرح اللہ نے انہیں قرآن کا حافظ بنایا اللہ انہیں دین کا عالم بھی بنا. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن جو بچے ہیں ان کے والدین کو سونے اور چاندی کے تاج پہنائے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے ساتھ یہ وعدہ پورا فرمائے اور اللہ انہیں عزتیں عظمتیں عطا فرمائے. اور یہ جو مدرسہ ہے مولانا یحییٰ صاحب کا, میں یہ دعا مانگوں گا اللہ انہیں مخلوق کا محتاج نہ کرے. چندے کے معاملے میں اللہ انہیں لوگوں کا محتاج نہ کرے, اللہ انہیں اپنے دروازے کا. لوگ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے, اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. اور یہاں کے لوگ جو کول و تارر کے یہاں تشریف لائے ان سب کا یہاں بیٹھنا, ہم سب کا یہاں جمع ہونا, اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا. تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے, اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہم اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں, اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کے غضب سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں.
ملک عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے، سالمیت کے لیے دعا کرو۔ اللہ اس ملک کو استحکام عطا فرمائے، اور اللہ اس ملک کی بدامنی، بے چینی، بے سکونی، افراتفری کا یہ ماحول، اللہ اسے امن میں تبدیل کر دے، اللہ اسے سکون میں تبدیل کر دے، اللہ اسے چین میں تبدیل کر دے۔ اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، جو اسلام کے دشمن ہیں، جہاد کے دشمن ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، اللہ سب کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور اللہ شاعر اسلام کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، قرآن ہیں، علماء حق ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔